نحمدہ وصلی علی رسول الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو اسے چاہیے، سب سے پہلا علاج ہے کہ وہ جس کی نظر اس کو لگی ہوئی ہے، مثلاً یہ کہ اگر میری نظر کسی اور کو لگ گئی ہو اور اگر وہ شخص جس کو نظر لگی ہے وہ مجھ سے کہے کہ آپ سہیل بھائی پانی دے دیں، میں اس کو پانی پاس کر دوں اور وہ پانی پی لے، تو پہلی بات یہی ہے کہ وہ جیسی پانی پیے گا اسے میری نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ نظر اتارنے کا پہلا طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم ایک جھنڈ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تو تمہیں ایک دوسرے کی نظر نہیں لگتی، اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے اور اس خیر کی سبب کا اس کی وجہ بیان کی کہ جب پانی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو نظر انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے دوسرا طریقہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو گمناک نظر لگ جائے، گمناک نظر وہ ہوتی ہے جس کا پتہ نہ چلے، اور پتہ چلنے والی نظر کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ ایسے پتہ چل جاتی ہے کہ مثلاً آپ کو کسی نے کہا کہ واہ بھائی واہ کیا خوب لگ رہے ہو آج، اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا، اور اس کے بعد اچانک سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ نظر کی معلوم کرنے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص گمناک نظر اس طرح ہوتی ہے کہ نظر کس کی لگی ہے پتہ نہیں چلتا۔ نظر انتہائی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر بندے کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے، یا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ اگر کوئی تقدیر میں چیز بھاری ہے انسان کی تو وہ نظر ہے۔ آپ نے جن کا ذکر نہیں کیا، جادو کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا نظر اتنی خطرناک ہے کہ جوان اونٹ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ جادو اور جن کا اثر بہت تیزی سے بعد میں شروع ہوتا ہے، لیکن نظر کا اثر لگتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے نظر کا اور حسد کا بڑا ذکر جس طریقے سے سورہ فلق کے اندر کیا گیا ہے، اذا حسد، یعنی کہ حسد کرنے والوں سے بھی اللہ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں میں، یعنی کہ حسد جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ نے دوسرا طریقہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، روایت کے اندر اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو بار بار پڑھ لیتا ہے اور دل میں ارادہ بہت ضروری ہے، اگر آپ ارادہ نہیں رکھتے، مثلاً یہ کہ نظر اتارنی ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے میں حسد کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ جادو کے لیے، نظر کے لیے، تب جا کے اس کو آپ کا اثر ہوگا۔ کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہونا بہت ضروری ہے، نیت جسے کہتے ہیں، نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے دل میں نیت ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کو اس سے نجات بھی دے دے گا۔ تو پہلے سورہ اخلاص، فلق، ناس، اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نظر ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو سورہ اخلاص، فلق اور ناس نہیں آتی ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھ کر کسی شخص کے اوپر تھتکار دے تو تب بھی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاص اور فلق اور ناس پڑھنے پر بھی یہی باتیں ہیں کہ آپ نے پڑھ کر تھتکارنا ہے، یعنی کہ تھوک کے ذرات جو ہیں وہ اپنے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر آپ سامنے والے پر دم کرتے ہیں تو پھر اس پر ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے پھونک، پھو، اور ایک ہوتا ہے شو، تو شو ہونا چاہیے جس کا ذکر روایت کے اندر مضبوط سند کے ساتھ ہے۔ اس کے کر لینے سے فوراً جو ہے نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ لے تو بھی نظر ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں پر نظر لگنے کے بعد یہ سب بھی پڑھ لے اور یہ بھی کام کر لے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن اور حسین بھی کیا کرتے تھے، دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے 3 دفعہ تو بھی نظر ختم ہو جاتی ہے بچوں پہ سے، اور شیطان مردود کی پناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ بھی خطرناک قسم کی نظر لگ جاتی ہے کسی کو، ان کلمات پڑھنے پر بھی آپ نے اس کے بعد ایک اور بات بیان کی، آپ نے فرمایا کہ نظر انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک صحابی رسول تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر چلیں دیکھیں میرے والد کو کیا ہو گیا ہے، یا یوں فرمایا کہ میرے گھر چلیں دیکھیں والد کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول اس کے پاس گئے
اور جانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تیرے گھر کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک فلانا شخص آیا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ بلا کر لایا گیا اس کو۔ اللہ کے رسول نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ کیوں اپنے بھائی کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، اللہ کا نام نہیں لیتے تم دیکھنے پر۔ در حقیقت اس نے کہا یہ تھا، اور وہ شخص جو زمین پر گر کے تڑپنے لگا بلکہ وہ نہا کر نکلا ہی تھا، اور اسے کہا گیا تھا کیا جسم ہے تمہارا جیسے چھپی رستم کی طرح ہوتا ہے، بس، اور یہ کہا اور اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شخص زمین پر گر کر تڑپنے لگا جیسے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، یا پھر اس طرح وہ تڑپنے لگا۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹ لگائی اور کہا کہ جب تم اپنے بھائی کو دیکھتے ہو تو کیوں اللہ کا نام نہیں لیتے؟ تو یہاں اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے، اور جس کو دیکھا جائے اچھی چیز کو تو اس کو کہا یوں جائے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ نظر لگنے سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ خطرناک قسم کی نظر ہوتی ہے تو اسے چاہیے اس کا ساتھی جو کہ دین پر کامل ہو، رب العالمین پر یقین رکھتا ہو، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنا وضو کرے، یعنی کہ غسل کرے۔ غسل کس طرح کرنا ہے کہ پہلے پیٹ کے نیچے والا یعنی کہ تہمت کے نیچے والا حصہ اچھی طریقے سے دھو لینا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنی ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے اپنی کونیوں کو دھونا ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے الٹی کونیوں کو دھونا ہے، پھر آپ نے سر میں پانی ڈالنا ہے اور سر کا کھلال کرنا ہے تاکہ جڑیں سر کی خشک نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے جانب کندھے سے 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، پھر الٹے جانب کے کندھوں سے 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، اور آخر میں پاؤں دھونا ہے، اور ان سب پانی کو جمع کر لینا ہے، یعنی کہ اس پانی کو جمع کر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گردن کے اس حصے سے ڈالنا شروع کرے وہ، اور سر اور منہ پر نہیں ڈالے، بلکہ گردن والے اس حصے سے ڈال کر اس پورے حصے کو گیلا کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کو جتنی خطرناک قسم کی ہی نظر کیوں نہ لگی ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ اسی وقت اس پر سے ختم ہو جائے گی۔